بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا 7واں مرحلہ ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ میراث کسے کہتے ہیں۔ ہم اس میں دو چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ ایک یہ بتائیں گے کہ میراث لازمی حصہ ہے، اور دوسرا یہ بتائیں گے کہ میراث لازمی نہیں ہے، اختیاری ہے۔ اب اختیاری کون سی چیز ہے؟ جب تک کوئی شخص زندہ ہے تو وہ جو وراثت ہوگی اس کی، جو میراث ہوگی اس کی، جو ملکیت جو چیزیں ہوگی اس کی، وہ اس کے اختیار میں ہوں گی۔ وہ کیسے ان کو خرچ کرے، کیسے ان کو تقسیم کرے اپنی اولاد کے اندر۔ تو میراث اس مال کو کہتے ہیں جو مرنے والا اپنے پیچھے چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ جب تک یہ شخص زندہ ہے وہ اپنے مال کا مالک ہے۔ وہ اپنے مال کو کیسے خرچ کرے گا اس کی مرضی ہے۔ سارا مال کسی دینی ادارے میں دے دے یا اپنی اولاد میں اپنی زندگی میں تقسیم کر دے، کس کو کتنا دے یہ اس کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ البتہ ضروری یہی ہے کہ اولاد کی تقسیم کے وقت وہ برابری ضرور کرے، یہ اس کے لیے اچھا عمل ہے اور آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ لیکن چونکہ یہ اختیار ہے اس کو اور یہ اختیاری ہے، تو وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ جس کو جتنی مرضی ہے وہ دے، کم یا زیادہ دے سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ لازمی ہے۔ لازمی کب ہے؟ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا مال لازمی اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اب یہ مال اس کی ملکیت سے نکل چکا ہے اور شرعی ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب اگر اس نے وصیت کی تھی کہ میرا اتنا مال میرے بیٹے کو، میرا اتنا مال میری بیٹی کو دیا جائے، تو اب اس مرنے کے بعد اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جو حصے اللہ نے مقرر کر دیے ان کی وصیت قابل قبول نہیں ہے۔ وصیت کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو اب یہاں پر ہم نے دو چیزیں آپ کو بتائی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص زندہ ہے وہ مختار ہے، وہ مالک ہے، اس کا اختیار ہے وہ کس کو کتنا مال دے۔ اور دوسری چیز جو ہم نے آپ سے بیان کی ہے وہ ہے لازمی، یعنی کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے گا تو اس کی وراثت اس کے شرعی ورثاء میں تقسیم کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔